أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته سيدي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف میرے معزز ناظرین السلام علیکم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم آپ کی خدمت میں بہت سلام عرض ہے پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے محبین میں شامل فرمائے اور ان کے فضائل کے مقررین میں شامل فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں دنیا و آخرت میں ان کا دامن عصمت ہم سے ترک نہ کرائے پروردگار عالم ہمیں اور ہمارے زراری کو تاروز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین انصار میں شامل فرمائے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور ہمارے اموات کو ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی رضا اور ان کی شفاعت اور ان کی دعا بالخصوص مولا حضرت امام باب الحوائج امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور دعا نصیب فرمائے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألک ونقسمک ان تصلی علی محمد وآل محمد
وأن تعجل لوليك الفرج اللهم عجل 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 لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اور ان کے مصائب کے متعلق بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت باب الحوائج حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب میں ایسا درد ہے، ایسا سوز ہے. سب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے مصائب عظیم ہوتے ہیں، لیکن لیکن جو سوز، جو حزن، جو قلب و جگر میں جو تڑپ ہمارے آقا حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب میں ہوتا ہے، وہ بہت اس میں بہت عجیب کشش ہے، اس میں بہت ہی عجیب درد ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت عظیم ہیں، لیکن جو سوز حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب میں ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کو نصیب کرے، وہ بڑا ہی عجیب ہے. میرے عزیزو، آج اور کل اگر اللہ نے چاہا تو کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جتنی استطاعت ہے، جتنی توان ہے مجھ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق، مولا حضرت امام کاظم صلوات اللہ علیہ کے متعلق، اور ان کے فضائل کے متعلق، اور ان سے روایات، اور ان کو کچھ احوال، اور ان کے کچھ مواعظ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایک بہت پرانا بائبل ہے، ہولی بائبل. آکسفورڈ میں یہ سنہ 1888 میں چھپی ہے. بائبل کے مختلف تراجم ہوتے ہیں، اور ان تراجم میں تقریباً یہ بات مشترک ہے جو میں آج آپ کو دکھانے لگا ہوں بائبل کی، وہ عہد قدیم کی جینیسس کی کتاب کی 17ویں پارے کی 20ویں آیت ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ انہوں نے دعا کی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. یہ جینیسس کتاب ہے، یہ اس کا 18واں باب نہیں ہے، اس کا 17واں ہے. 18 بعد میں شروع ہوگا، اسی صفحے میں شروع ہوگا، لیکن یہ ابھی یہ حصہ جو ہے، یہ 17واں باب جو ہے اس کا چل رہا ہے. اس میں 20ویں آیت یہ ہے، 20ویں آیت اس طرح ہے: And as for Ishmael، جہاں تک اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے، اللہ کا خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جہاں تک اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے، I have heard thee، میں نے تیری دعا قبول کی ہے. Behold، I have blessed him، خبردار رہو کہ میں نے اسے برکت عطا کی ہے، میں نے اس کو مبارک بنایا ہے. I have blessed him and will make him fruitful، اور میں اس کو باثمر بنا دوں گا، اس کو ثمرات دوں گا. اچھا، and will multiply him exceedingly، اور میں اس کی اولاد کو بہت وسعت بخشوں گا، اس کی اولاد کی تکثیر کر دوں گا. کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی. اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام باپ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. لیکن یہ بات ہو رہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اسماعیل کو میں ان کو بہت نسل دوں گا. 12 princes shall he beget، یہ معاف کیجیے گا، یہ مارکر جو ہے کچھ موٹا ہے اس کے لیے. 12 princes shall he beget،
یہ یہاں سے 12 پرنسز، میں اس کو 12 عمرا کا، یہاں پہ پرنس کے لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس کے مختلف ورژنز ہیں، آپ مختلف دوسرے ورژنز میں دیکھیں گے، اس کا رولرز کے روح سے، حکام کے روح سے، فرمان روا کے روح سے، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 یہاں پہ پرنسز کا، دوسرے مہر رولرز کا، شہزادوں کا، عمراء کا، حکام کا باپ بنا دوں گا، میں ان کو وہ 12 کے 12 ان کے نسل سے آئیں گے جو امیر ہوں گے. And I will make him a great nation. اور میں اس کی اولاد کو ایک بہت عظیم امت بنا دوں گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے کتب میں ائمہ ابرار علیہم السلام کے نصوص کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں، ان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ روایات مختلف مواقع پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب کفایت الاثار فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم السلام، تالیف ابو القاسم علی بن محمد بن علی الخزار القمی الرازی، انتشارات بیدار میں چھپی یہ کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر 69 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، وہ سند مذکور ہے، سند نقل کر کے وہ نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے. انس بن مالک فرماتے ہیں، کنت انا و ابو ذر و سلمان و زید بن ثابت و زید بن ارقم، ہم لوگ، میں، انس تو ایک نوجوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ایک خادم تھا، نوکر تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتا تھا. میں اور ابو ذر جو تھا بزرگ آدمی تھا، عمر رسیدہ آدمی تھا اور بہت ہی جلیل القدر تھا. سلمان عمر رسیدہ تھے. ہم لوگ ابو ذر، سلمان، زید بن ثابت اور زید بن ارقم، یہ زید بن ثابت، زید بن ارقم یہ بھی نوجوان لوگ ہیں. تو یہ انس، زید بن ثابت، زید بن ارقم ایک ہی جنریشن کے لوگ ہیں، اور 2 ابو ذر جو ہیں اور سلمان یہ بزرگ آدمی ہیں، عمر رسیدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. وَدَخَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ علیہم السلام، اس وقت تشریف لائے ہمارے آقا، ہمارے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام. تو میں نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا، فقبلہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو بوسہ دیا. وقام ابو ذر جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. فنکب علیہما، وہ جھک گئے، ابو ذر کھڑے ہو گئے اور جھک گئے، مولا حضرت امام حسن علیہ السلام اور مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے. وقبل ایدیہما، ایک عمر رسیدہ، داڑھی سفید، معزز صحابی، اپنے قبیلے کا سردار، سب کے نزدیک قابل احترام، رسول کا پیارا، اللہ کا پیارا، کھڑے ہو گئے، جھک گیا مولا کے سامنے. اور دونوں امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی عمر کے اس زمانے میں بہت کم تھی. یہ جھک کے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. پھر آ کے واپس ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. فقلنا له سرا، ہم نے آہستہ سے سرگوشی کی. ابو ذر کو کہا، رأیت رجلا شیخا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوم الى صبیین من بنی ہاشم فینکب علیہما ویقبل ایدیہما. ہم نے کہا، ابو ذر، کیا آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ ایک عمر رسیدہ معزز صحابی 2 بچوں کے سامنے کھڑے ہو جائے، احترام کرے اور پھر جھک جائے اور پھر جھک کر سفید داڑھی کے ساتھ ان دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا، نعم لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفعلتم بهما اکثر مما فعلت. ابو ذر نے فرمایا کہ اگر
تم کم معرفت اور تم احمق جاہل، اگر وہ باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو شہزادوں کے متعلق فرمائے ہیں جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو تم مجھ سے زیادہ تواضع کرتے، تو تم مجھ سے زیادہ احترام کرتے اور تعظیم کرتے ان کی۔ ہم نے پوچھا وماذا سمعت یا ابا ذر، ابو ذر آپ نے کیا سنا ہے ان سے؟ قال سمعته یقول لعلی علیہ السلام ولہما، اچھا شاید وہ مجلس بڑا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہیں، یہ کچھ دور بیٹھے ہیں تو ابو ذر ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے سنا، ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے اور امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یا علی واللہ لو ان رجلا صلى وصام حتى يصير كالشن البالي اذا ما نفع صلاته وصومه الا بحبكم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سلام اللہ علیہ، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص اتنا نماز پڑھے ساری زندگی اس کی نماز میں گزر جائے، اتنا روزہ رکھے کہ ساری زندگی اس کے روزے میں رکھ جائے گزر جائے، اور وہ عمر رسیدہ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ایک خالی مشکیزہ جب خالی ہو جاتا ہے نا تو اس میں بڑے دراڑے پڑتے ہیں، چمڑا اس بالکل ایسا ہوتا ہے، انسان بھی جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا جو شلکا ہے، انسان کا جو جلد ہے، اس میں بہت سارے دراڑے آ جاتی ہیں، بہت سارے کریکس آ جاتے ہیں، رنکلز آ جاتے ہیں، تو اس طرح بن جائے اس کا ایسے شخص کا نماز اور روزہ اس کے لیے کوئی منفعت نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ محب ہو، اس کے دل میں اس کے سینے میں محبت ہو آپ کی اور آپ کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو۔ یا علی سلام اللہ علیہ، اے علی من توسل الى اللہ بحبکم فحق علی اللہ ان لا یردہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے علی سلام اللہ علیہ، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے توسل کرے آپ کی محبت کو اور امام حسن علیہ السلام کی محبت کو اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی محبت کو وسیلہ بنائے اور اللہ سے مسئلت کرے، اللہ کی بارگاہ میں دست حاجت دراز کرے، تو اللہ ایسے دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، تو اس کا حق بنتا ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو کبھی رد نہ کرے۔ یا علی من احبکم وتمسک بکم فقد تمسک بالعروۃ الوثقی، اے علی سلام اللہ علیہ، جو آپ سے محبت کرے اور حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے، وتمسک بکم اور آپ کی اتباع کرے، فقد تمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ محکم رسی، وہ قابل اطمینان رسی جس کو کوئی تامے رکھے تو پھر اس کی نجات ہی نجات ہے، اس نے اس رسی پہ ہاتھ لگایا ہے۔ ثم قام ابو ذر وخرج، پھر ابو ذر نکل گئے وہاں سے، اٹھ گئے اور نکل گئے، ہم چلے گئے، تقدمنا ہم آگے بڑھے، یعنی مجلس بڑا تھا، تقدمنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر نے آپ سے اس طرح کی باتیں کی، اخبرنا بکیت وکیت، اس طرح انہوں نے ہمیں سنایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق ابو ذر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر نے صحیح کہا ہے، صدق واللہ، اس نے اللہ کی قسم اس نے صحیح کہا ہے، ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، سبز آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے اور تاریک زمین نے اپنے پشت پہ اٹھایا نہیں ہے، علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر،
اس شخص سے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اور یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس حدیث کے متعلق، تو فرمایا کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اربعۃ منها حرم. کیا تم نے نہیں پڑھا کہ 12 مہینے ہیں سال کے اللہ کے نزدیک، لیکن 4 اس میں سے حرام ہیں؟ تو کیا رمضان وہ 4 جو مہینے حرام ہے، محرم ہے، ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے اور رجب ہے، یہ 4 مہینے جو حرام ہیں رمضان اس میں شامل ہے؟ انہوں نے کہا رمضان اس میں شامل نہیں، حالانکہ رمضان اس سے افضل ہے. تو فرمایا کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کا قیاس نہیں، یہ غیر معصومین میں سب سے اصدق ہے. ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقنی اللہ تبارک و تعالی و اہل بیت من نور واحد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے اہل بیت علیہم السلام کو ایک نور سے خلق کیا ہے. اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کرتا 7000 سال پہلے ہمیں خلق کیا. ثم نقلنا الى صلب آدم، پھر ہمیں آدم کے صلب میں 7000 سال کے بعد آدم خلق ہوا ہے، پھر ہم آدم کے پشت میں منتقل ہوئے. ثم نقلنا من صلبه في اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، پھر ہمیں نیک اور طاہر آبا سے نیک اور طاہر ماؤں کے ارحام میں منتقل فرمایا اللہ نے. فقلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ فأین کنتم وعلی ای مثال کنتم، یا رسول اللہ آپ کہاں تھے اور کس طرح تھے؟ قال كنا اشباحا من نور تحت العرش نسبح اللہ تعالی ونمجدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نور کے ہیکل تھے، نور کے فگرز تھے، عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تمجید کرتے تھے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بي الى السماء وبلغت الى سدرة المنتهى ودعني جبرائیل علیہ السلام، جب میری معراج ہوئی سدرۃ المنتہا کو میں پہنچا، جبرائیل نے مجھ سے خدا حافظی کی. فقلت حبیبی جبرائیل فی هذا المقام تفارقنی، یا میں نے کہا کہ میرے دوست جبرائیل اس مقام پہ تم مجھ سے الگ فراق کرو گے، الگ ہو جاؤ گے؟ بلی. جبرائیل نے کہا اس سے اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. ثم زج بی فی النور ما شاء اللہ، پھر مجھے نور میں دکھیلا گیا، نور میں مجھے پھینکا گیا، بہت سارے انوار تھے وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اطلعت الى الارض اطلاع فاخترتک منها فجعلتک نبی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب فرمایا کہ اے میرے حبیب، میرے زمین والوں کو دیکھا تو تجھے میں نے چنا ہے، تجھے میں نے اختیار کیا ہے اور میں نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے. پھر میں نے دوسری دفعہ زمین والوں کو دیکھا، پھر میں نے اختیار کیا علی علیہ السلام کو فجعلتہ وصیک ووارث علمک، تو میں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو آپ کا وصی اور آپ کے علم کے وارث بنایا ہے. والامام بعدک، اور ان کو آپ کے بعد امام بنایا. واخرج من اصلابکما الذریہ الطاہرہ، اور میں وہ رب عالمین ہوں جو میں آپ دونوں کے اصلاب سے، آپ دونوں کے نسل سے ذریہ طاہرہ پاک وارثین میں خلق کر دوں گا، نکال دوں گا. والائمۃ المعصومین، ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام کو قرار دوں گا. خزان علمی، وہ میرے علم کے خزانے دار ہوں گے. فلولاکم ما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ اور ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی خلق نہیں کرتا، آخرت کو بھی خلق نہ کرتا. ولا الجنت ولا النار، اور میں جنت و نار کو بھی خلق نہیں کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحب ان تراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں؟ قلت نعم یا رب، میں نے عرض کیا کہ جی بلے، نعم یا رب، جی ہاں اے میرے رب. فنودیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک، اللہ نے خطاب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اوپر کیجئے. فرفعت رأسی فاذا انا بنور علی بانوار علی والحسن والحسین علیہم السلام، میں نے دیکھا، سر اوپر کیا کہ میں نے دیکھا وہاں پہ نور ہے،
کس کا نور ہے؟ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہے، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہے، امام حسین علیہ السلام کا نور ہے، وعلی ابن الحسین، حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نور، ومحمد ابن علی نور طاہر ہے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کا، جعفر ابن محمد نور طاہر میں نے زیارت کی، کن کی؟ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، وموسیٰ ابن جعفر، اور ہمارے آقا ہمارے مولا باب الحوائج حضرت امام کاظم حلیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نور مقدس، وعلی ابن موسیٰ حضرت امام رضا علیہ السلام، ومحمد ابن علی حضرت امام جواد علیہ السلام، وعلی ابن محمد حضرت امام ہاد النقی علیہ السلام، والحسن ابن علی، اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت معاف کیجیے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مقدس۔ والحج يتلألأ من بينهم كأنه كوكب دري، اور میرے فرزند میرے آخری وارث حضرت امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان پردرخشش تھے، وہ چمک رہے تھے ایسا کہ وہ ایک بہت ہی روشن ستارہ ہوں۔ فقلت یا رب من هؤلاء ومن هذا، میں نے کہا یا رب یہ کون ہے اور یہ آخری یہ کون ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت فرمائی ہے، تو رسول اللہ تعالیٰ نے اس طرح معرفی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم الائمۃ بعدک المطہرون من صلبک، یہ تیرے بعد امام ہیں، یہ تیرے صلب سے ہیں، یہ مطہر ہیں، وہو الحجۃ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یہ جو آخری حجت ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جن کی درخشش سب سے زیادہ ہے، یہ ہیں وہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا کو عدل سے انصاف سے بھر دیں گے، اور مومنین کے سینوں میں جو درد ہے، جو تڑپ ہے، مومنین کے سینوں میں جو سوز ہے، اس کے شفا دینے والے یہی ہیں، سلام اللہ علیہ۔ قلنا بآبائنا وامہاتنا انت یا رسول اللہ لقد قلت عجبا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے بہت عجیب داستان ہمیں سنایا ہے۔ فقال علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْمًا يَسْمَعُونَ مِنِّي هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ یہی میں نے جو آپ کو سنائی ہے دوسرے صحابہ کو بھی میں نے سنایا ہے، اور وہ میرے سے یہ باتیں سنیں گے لیکن سننے کے باوجود میری باتوں کو رد کریں گے اور نہیں مانیں گے، اور میرے بعد اپنے ایڑیوں پر پلٹ جائیں گے، دین سے پلٹ جائیں گے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ دین سے خارج ہوں گے، وَيُؤْذُونِي فِيهِمْ، اور وہ مجھے اذیت کریں گے میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق نہ دینے پر، لا انالہم اللہ شفاعتی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ فرمائے۔ اچھا، اسی کتاب کفایت الاثر میں یہ روایت ہمارے مولا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، حسن ابن علی ابن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، وہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے، وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدثنی جبرائیل عن رب العزت جل جلالہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے پیغام لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
من علم ان لا الہ الا انا وحدی، جو شخص کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ صرف میں ہی الہ ہوں، صرف میں ہی رب ہوں، معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں الہ ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عبد ہیں، وَرَسُولِي، اور میرے رسول ہیں، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام خلیفتی، اور اس کا یہ بھی یقین ہو کہ حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میرا جانشین ہے، رب کا جانشین ہے، اللہ کا جانشین ہے، خلیفۃ اللہ ہے، وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِي، اور جو شخص اس کا یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، یہ دین ہو کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب طاہر سے ہیں، وہ میرے حجج ہیں، میرے ہدات معصومین ہیں، میں نے خلائق کے لیے ان کو ہدایت کا ذمہ داری ان کو دی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہو ادخلتہ جنتی برحمتی، میں اس شخص کو اپنے جنت میں اپنے رحمت کے ساتھ داخل کروں گا، وَنَجَّيْتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِ، اور اس کو جہنم کے آگ سے اپنے عفو بخشش کے ساتھ میں نجات دوں گا، وَأَبَحْتُ لَهُ جِوَارِ، اور اس کے لیے میں اپنی پڑوس، اللہ کا پڑوس کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت جو جس کے انتہا نہیں ہے قیامت میں، آخرت میں اس کے لیے اپنی بے انتہا، بے حد و بے حساب، ابدی سرمدی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت ہے، اس کے لیے مباح کر دوں گا، حلال کر دوں گا، وَأَوْجَبْتُ لَهُ کرامتی، اور میں اس کا اکرام اور اس کی بزرگی اور اس شخص کا احترام اپنے اوپر واجب کروں گا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نِعْمَتِي، اور اس کو اپنے تمام نعمتوں میں داخل کروں گا، وَجَعَلْتُهُ مِنْ خَاصَّتِي وَخَالِصَتِي، اور اس کو میں اپنے خاص اور خالص بندوں میں شامل کر دوں گا۔ ایسے شخص کو جس کا یہ عقیدہ ہو، ان نادانی لبیتہ، اگر وہ مجھے پکارے تو میں کہوں گا لبیک، اے میرے بندے لبیک، وَإِن دعانی اجبتہ، جس شخص کا یہ پاک عقیدہ ہو اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کو اجابت کر دوں گا، وَإِن سألنی اعطیتہ، اور اگر وہ مجھ سے مسئلت کرے، مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کے حاجت پورا کر دوں گا، وَإِن سکت ابتدأتہ، اور اگر یہ شخص دعا نہ کرے، حاجت طلب نہ کرے، میں خود اپنے سے انیشیٹ کروں گا، اس کو عطا کے آغاز کروں گا، وَإِنْ أَسَاءَ رَحِمْتُهُ، اگر اس سے غلطی سرزد ہو جائے ایسے شخص سے، میں اس کو بخشش دوں گا، وَإِنْ فَرَّ مِنِّي دَعَوْتُهُ، اگر یہ شخص مجھ سے غافل ہو جائے، مجھے بھول جائے، تو میں اس کو واپس بلا دوں گا، اس کی زندگی میں ایسے حوادث لا دوں گا جس کی وجہ سے وہ واپس میرے دروازے پہ آ جائے، وَإِنْ رَجَعَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ، اور وہ جب واپس میرے پاس آ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، وَإِنْ قَرَعَ بَابِي فَتَحْتُهُ، اور وہ میرا دروازہ جب کٹکھٹائے، تو میں اپنا دروازہ اس کے لیے کھول دوں گا، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، اور جو یہ شخص یہ شہادت نہ دے کہ میں ہی اللہ، میں ہی الہ واحد ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، او شہد بذلك ولم يشهد ان محمدا عبدی ورسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا توحید کی شہادت دے دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے کہ یہ میرے عبد اور میرے رسول ہیں، او شہد بذلك، یا اس کی بھی شہادت دے، ولم يشهد ان علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفتی، اور لیکن یہ شہادت نہ دے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، او شہد بذالک، لیکن یہ اگر یہ بھی شہادت دے دے، تینوں شہادت دے دے، توحید کی، رسالت کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ کی بھی شہادت دے دے، ولم يشهد ان الائمة من ولده حججی فقد جحد نعمتی، لیکن شہادت نہ دے ائمہ ابرار علیہم السلام جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طیب طاہر نسل سے ہیں، ان کی شہادت نہ دے کہ یہ میرے حجت ہیں، تو اس سے شخص نے میرے نعمتوں کا انکار کیا ہے، وصغر عظمتی، اس نے میرے عظمت کو چھوٹا بنایا ہے، وکفر بآیاتی،
اور اس نے میرے آیات، میری نشانیوں کی تکفیر کی ہے، انکار کیا ہے، وَكُتُبِي وَرُسُلِي، اور اس نے میرے کتابوں اور میرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکفیر کی ہے، ان سب سے وہ کافر بن گیا ہے۔ ان قصدنی حجبتہ، اگر وہ میرا ارادہ کرے، مجھے پکارے، میں اس کے لیے دروازہ بند کر دوں گا، اس کو رد کر دوں گا۔ وَإِن سَأَلَنِي حَرَّمْتُهُ، اگر وہ مجھ سے حاجت مانگے، حاجت نہیں دوں گا۔ وَإِن نَادَانِي لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَهُ، اگر وہ مجھے ندا کرے تو میں اس کے ندا کو نہیں سنوں گا۔ وَإِن دَعَانِي لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاءَهُ، اور اگر وہ مجھے دعوت دے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ وَإِن رَجَانِي خَيَّبْتُهُ، اور اگر وہ مجھ پہ امید رکھے تو میں اس کی امید کو یأس میں بدل دوں گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءٌ مِّنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ میرے جانب سے اس کی عقاب ہے، اس کی سزا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہی کروں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی اللہ کی جانب سے نقل کیا تو جابر کھڑے ہو گئے، جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ومن الائمۃ من ولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا رسول اللہ، آپ نے اس حدیث قدسی میں ان ائمہ کا ذکر کیا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل اقدس سے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کون ائمہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ امام ان کی نسل سے کون ہے؟ امام حسن و امام حسین علیہ السلام، جو جنت کے جو جوانوں کے سردار ہیں۔ ثم، اور ان دونوں کے بعد سید العابدین فی زمانہ علی بن الحسین، ہمارے آقا، ہمارے مولا، سب عابدین کے آقا و سالار اپنے زمانے میں علی بن الحسین، امام حسین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا، ان کے سر کے تاج، علی بن الحسین سلام اللہ ہے۔ ثم الباقر، پھر وہ شخص سلام اللہ علیہ جو اللہ کے علم کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، جو اللہ کے علم کے خازن ہے، محمد بن علی، حضرت امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا اور ان کے سر کے تاج، محمد بن علی باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ۔ وستدرکہ یا جابر، جابر تیری عمر اتنی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ تیری ملاقات ہوگی ان سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ، جب تیری ملاقات ہو جائے میرے وارث سے، حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، فَقْرَأْهُ مِنِّي السلام، تو ان سے کہہ دینا کہ تیرے نانا خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ پھر ان کے بعد ثم الصادق جعفر بن محمد، حضرت امام باقر علوم النبیین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے تاج اور ان کے آنکھوں کا تارا، حضرت امام صادق علیہ السلام۔ ثم، پھر ان کے بعد الکاظم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے وارث، اللہ تعالیٰ کے علوم کے خازن، حضرت موسیٰ بن جعفر سلام من اللہ علیہ۔ ثم الرضا علی بن موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام۔ ثم التقی محمد بن علی علیہ السلام، ثم النقی علی بن محمد علیہ السلام، ثم الزکی الحسن بن علی علیہ السلام، ثم ابنہ، پھر ان کے بعد ان کا فرزند جو امام مہدی منتظر علیہ السلام ہے، حق کے ساتھ وہ قیام کریں گے، مہدی و امتی، میرے امت کے مہدی، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، جو زمین کو
عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت جورا و ظلما، اسی طرح جس طرح ظلم اور جور سے اور ناانصافی سے بھر چکا ہے زمین، فل ہو چکا ہے، وہ اس کو انصاف سے بھر دیں گے. ہؤلاء یا جابر، یہ جن کا میں نے اسماء گرامی آپ کو ذکر کیا ہے، یہ جابر خلفائی، یہ میرے جانشین ہیں، وہ اوصیائی، یہ میرے وصی ہیں، وہ اولادی، یہ میرے اولاد ہیں، وہ عطرتی، یہ میرے عطرت ہیں. من اطاعہم فقد اطاعنی، جو ان کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے. ومن عصاہم فقد عصانی، اور جو ان کی معصیت کرے انہوں نے میری معصیت کی ہے. ومن انکرہم او انکر واحدا منہم فقد انکرنی، اور جو ان کا انکار کرے، ان 12 کا انکار کرے یا ان میں سے ایک کا انکار کرے، بس بتحقیق کہ اس نے میری انکار کی ہے. بہم یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض باذنہ، ان کی برکت سے، ان کی آبرو سے اللہ تعالی نہیں ہونے دیتا کہ زمین تباہ ہو جائے، کہ آسمان زمین پہ گر جائے اور زمین تباہ ہو جائے. وبہم یحفظ اللہ الارض ان تمتد باہلها، اور اللہ تعالی انہی کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالی زمین والوں پر زمین کے ظلم و گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کرتا. اچھا عزیزو، تو یہ آپ نے نصوص دیکھے ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق. آج روز شہادت ہے حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ فرزند ہیں حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی. حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے سنہ 83 ہجری کو. حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہے سنہ 148 کو. 83 میں وہ ولادت ہے، 48 میں 148 میں ان کی شہادت ہے. 65 سال کی عمر گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے سنہ 128 میں، یعنی ان کے شہادت سے 20 سال پہلے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو فرزند عطا کیا حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے 20 سال پہلے سنہ 128 میں. اس وقت عمر شریف تھی حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 45 سال بنتے ہیں. 28 + 17 45، 45 سال عمر تھی حضرت امام صادق علیہ السلام کی. اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سنہ 183 میں. اپنے والد گرامی کے شہادت کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی، 20 سال تقریباً. اور امام صادق علیہ السلام کے شہادت کے کچھ وقت بعد، تقریباً 1 مہینے بعد، حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت، یا کچھ مہینے بعد، اب میرے ذہن میں نہیں ہے. شوال میں امام صادق علیہ السلام کی بھلے شوال میں امام صادق علیہ السلام کی سنہ 148 میں شہادت ہے. اس کے 2 ہفتوں بعد، 3 ہفتے بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے ذی القعدہ میں سنہ 148 میں. اور پھر 183 میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے. سنہ 170 میں ہارون خلیفہ بنا اپنے چچا کے وفات کے بعد. ان کا چچا تھا ہادی، ایک شرابی آدمی تھا، ہادی العباسی. وہ ایک 2 سالی خلیفہ رہا تھا ہادی العباسی. اور اس سے پہلے اس کا باپ تھا مہدی العباسی. مہدی عباسی کئی سال تک خلیفہ رہا ہے. سنہ 153 سے وہ خلیفہ بنا ہے. 153 سے، بلکہ 158 سے وہ خلیفہ بنا ہے. مہدی العباسی، مہدی جو تھا وہ منصور کا بیٹا تھا، منصور الدوانقی کا. اور منصور دوسرا خلیفہ ہے بنی عباس میں. منصور سب سے بڑا بھائی تھا بنی عباس میں. اس کا چھوٹا بھائی اس سے پہلے خلیفہ بنا صفاح ایک 2 سالی خلیفہ رہا، پھر اس کے بعد منصور خلیفہ رہا. اور منصور الدوانقی لعنت اللہ علیہ، اس نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا. منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنا ہے. مہدی کے بعد اس کا منصور کا دوسرا بھائی ہادی، اور اس کے بعد ہارون خلیفہ بنا ہے. سنہ 170 میں 25 سال ہارون کی عمر. اور ہارون جو ہے مہدی کا بیٹا ہے، یعنی منصور کا پوتا ہے. اور سنہ 193 میں اس کو کینسر ہو گیا تھا ملعون ہارون کو.
45 سال کی عمر میں، بہت کم جوانی میں مر گیا وہ لعنت۔ اچھا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی وقت شہادت، ان کے والد کی عمر شہادت سنہ 183 میں تقریباً 35 سال ان کی عمر تھی، اور پھر سنہ 203 میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہارون کے ہاتھ پہ ہوا۔ اچھا، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے القاب ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مناقب آل ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تالیف ہے ابن شہراشوب المازندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 437 میں القاب مبارکہ اور اسماء مبارکہ۔ ان کا اسم گرامی ہے موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ۔ ان کا سب سے مشہور جو لقب ہے الکاظم۔ اب کاظم کا معنی آئے گا، کاظم کس لیے کہتے تھے مولا حضرت ساتویں امام علیہ السلام۔ کنیتہ، ان کا دوسرا لقب ہے الامام العالم، یہ بھی ان کے القاب میں سے۔ کنیا ہے ان کا ابو الحسن الاول او ابو الحسن الماضی، یہ بھی ان کا کنیا میں سے۔ ابو ابراہیم بھی ان کا کنیا ہے، اور ابو علی یہ ان کے کنا ہے۔ اور ان کے القاب میں العبد الصالح ہے، یہ احادیث میں بہت آتا ہے العبد الصالح۔ والنفس الزکیہ ان کے القاب شریفہ میں سے۔ وزین المجتہدین یعنی عابدین کے زینت، مجتہد یعنی عابد۔ والوفی، یہ مجتہدین یہ نہیں ہے کہ وہ مجتہد تھے، امام علیہ السلام مجتہد، ائمہ طاہرین علیہ السلام مجتہد نہیں تھے۔ زین المجتہدین یعنی مجتہد دو معنوں میں آتا ہے عزیزو، ایک والمجتہد بالرأی، جو اچھی طرح سوچتا ہے، جس کو سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوچتا ہے۔ اس زمانے میں اصحاب الرأی کہتے تھے، اصحاب الارتیاء۔ اس کے معاذ بن جبل کی روایت میں ہے نا، مخالفین نے روایت کی ہے کہ یمن بھیج رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پوچھا کہ وہاں پہ اگر قرآن و سنت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اجتہد رائی، میں اچھی طرح سوچوں گا، کوئی بات مجھے اچھی لگے تو اسی پہ فتویٰ دوں گا۔ تو مخالفین کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے تو یہی کر۔ تو وہ اجتہاد بالرأی ہے، یہ اجتہاد ہے، اجتہاد عبادت کے معنوں میں ہے۔ زین المجتہدین یعنی زین العابد، والوفی والصابر والامین والظاہر۔ وفی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، صاحب وفا۔ والظاہر، ظاہر بولتے ہیں کہ پرنور منور۔ وسمی بذلك لأنه ظہر بأخلاقه الشریفہ، ان کو ظاہر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق شریفہ کے ساتھ، ان کی اخلاق شریفہ سے وہ، ان کی اخلاق شریفہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ وَكَرَمِهِ الْمُضِيء التَّامُ، اور ان کا کرم، ان کی سخا، مضی بولتے ہیں پرنور، ان کا پرنور کرم تھا۔ ان کے زمانے میں مخالفین نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص جو شخص ان سے برائی کرتے تھے تو ان کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے۔ وہ اس زمانے میں پیسے تو کرنسی تو نوٹس کی صورت میں تو نہیں تھے، کوئنس کی صورت میں تھے، دینار اور درہم ہوتے تھے۔ تو وہ تھیلے میں 150 یا 200 یا 300 سکے بیچتے تھے، ظاہراً دینار بیچتے تھے، اور دینار یہ بہت پیسہ ہے، یہ عجیب ہے، دینار بہت پیسہ ہے، یعنی ایک دینار جو ہے 4 گرام سونے سے زیادہ ہے۔ 1 گرام دینار جو ہے 4.4 یا 4.25 گرامز ہے، یعنی ایک مثقال ہے، شرعی مثقال جو ہے وہی دینار ہے۔ سونا اگر سونا ہو، اس سکہ اگر سونا ہو اور ایک مثقال ہو، اس کو دینار بولتے ہیں۔ تو مثلا 100 دینار بولا کسی کو بیچ دو، یعنی 400 گرام سونا، بہت سونا ہے۔ تو اس زمانے میں ضرب المثل ہوتا تھا حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ معروف تھا، یعنی کہ ان کا اگر کسی کا مل جائے ان کا تھیلا، کسی تھیلے میں وہ ڈالتے تھے، بیچتے تھے۔ ان کا جو ایک چچا زاد یعنی محمد، بلکہ بتیجا، محمد ابن اسماعیل ان کا بڑا بھائی تھا، جن کو امام کاظم علیہ السلام کے یعنی امام صادق علیہ السلام کی وفات، زندگی میں وفات ہو چکے تھے۔ ان کے ابھی اسماعیل کے متعلق شاید اگر کل وقت ملے تو بات کریں گے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، بڑا ہی بدبخت آدمی تھا وہ۔ تو امام علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بغداد اسی لیے جا رہا ہے کہ ہارون کو میرے خلاف ورغلائے۔
تو امام علیہ السلام نے ان کو وہ امام سے ملنے آیا تھا، امام علیہ السلام نے اس کو راستہ دیا، اجازت دی کہ آ جاؤ، پھر اس کو ایک تھیلا دے دیا 150 درہم، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، میرا قتل نہ کرا دو۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا جان، ہم آپ کے کیسے قتل کرا دیں؟ پھر امام علیہ السلام نے دوسرا تھیلا سونے کا اس کو دے دیا، 200 300 اس میں بھی سکے تھے سونے کے، اللہ سے ڈرو اور میرا قتل نہ کرا دو، میرا خون نہ کرا دو۔ چچا جان یہ کیسی باتیں آپ فرما رہے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے مخلص ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تیسرا تھیلا دے دیا، پھر یہی فرمایا اللہ سے ڈرو، میرا قتل نہ کرا دو۔ تو یہ بدبخت شخص وہاں سے اس نے پیسے لے لیے امام علیہ السلام کے، سیدھا چلا گیا بغداد۔ بغداد میں کہیں گیا بھی نہیں، اسی سفر کے کپڑوں کے ساتھ، یعنی کہیں مسافر خانہ کہیں نہیں گیا، سیدھا گیا ہارون کے قصر، ہارون کے محل پہ، بولا کہ یہاں مدینے سے بولو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا آیا ہے، اس کو راستہ دے دیا۔ بولا کیا حوالے مدینے کے؟ بولا کہ کیا حوالے مدینے کے؟ مدینے میں عالم اسلام میں 2 خلیفے ہیں، ایک آپ ہیں، آپ کو خراج آ رہا ہے پورے عالم اسلام کا، اور ایک دوسرا خلیفہ ہے میرے چچا حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، اس کو بھی پورے عالم اسلام سے ان کو آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ ایک ہی مملکت میں، ایک ہی بادشاہت میں 2 خلیفے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہارون نے کہا تم سچ کہتے ہو؟ اس نے کہا سچ کہتا ہوں۔ ہارون نے حکم دیا کہ اس کو کتنے مثلا 1000 2000 درہم دیا جائے۔ وہ چلا گیا، درہم بھی ابھی نہیں ملے اس کو، چلا گیا وہ اپنے اس کا جو جہاں پہ اس نے رہنا تھا، اسی رات اللہ نے اس کو موت دے دی، مر گیا اسی رات کو۔ اگلے دن جب اس کا لاشا وہاں پڑا تھا تو ہارون کی جانب سے اس کو جو جائزہ مل رہا تھا نا، وہ جائزہ اس کا آ گیا، انعام، لیکن وہ مر چکا تھا اس وقت۔ اچھا، وسمی الکاظم، میں ہمارے آقا امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کاظم کہا گیا، بلی لما لما كذمه من الغيظ وغض بصره عما فعله الظالمون به حتى مضى قتيلا في حبسهم، کیونکہ انہوں نے کظم بولتے ہیں غصے کو نیچے دبانا، کہ ان کا جو غضب تھا اور ظالمین نے ان کے حق پہ جو ظلم کیا تھا، زندان میں ڈالا تھا، اس نے ان سے اپنے آنکھیں جو ہیں غض بصرہ، ان نے اپنے آنکھیں جو ہیں ان سے پھیرا دی، ان سے نظر انداز کر دیا ان کے ظلم کو۔ ظالمین نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کو زندان میں ڈال دیا تھا، یہی اسی حالت میں شہادت ہوگی ان کو، ان کے ظلم کو نظر انداز فرمایا انہوں نے، اس لیے ان کو کاظم کہا گیا ہے۔ اور کاظم کا مطلب ہے الممتلی خوفا وحزنا، جو شخص خوف اور حزن سے، اللہ کے خوف سے اور حزن سے، روز قیامت کے حزن سے، اور ان کے آباء طاہرین پہ جو ظلم ہوا اس کے حزن سے جو شخص فل ہو، بھرا ہوا ہو، اس کا جسم، اس کا روح، اس کو بولتے ہیں کاظم۔ ومنہ کظم قربتہ اذا شد رأسہ، عرب بولتے ہیں کہ کظم قربتہ، اگر کسی مشکویزے کو آپ باندھ لیں، مشکیزے کا جو ماؤتھ ہوتا ہے، اوپننگ ہوتا ہے، اس کو آپ باندھ لیں، اس کو کظمہ بولتے ہیں، یعنی آپ مشکیزہ فل ہو گیا، اس کو باندھ لیتے ہیں۔ والسقائۃ المملوبہ، مشکیزہ جو فل ہوتا ہے اس کو کاظمہ بولتے ہیں، کاظمہ۔ کان واللہ من المتوسمین، اچھا یہ اب اس کی روایت آ جائے گی۔ ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ المصفات، حمیدہ المصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نانا کا نام ہے ساعد البربری، بربر جو ہے قبیلہ ہے افریقہ میں، وہ ان کا شکل بالکل عرب جیسا ہوتا ہے، بربر جو ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے انہا اندلسیہ، وہ اسپین کے تھے، اندلس کے تھے، اور ام ولد تھے، کنیز تھے، اور ان کا کنیہ تھا لؤلؤہ، لؤلؤہ۔ ان کی ولادت ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان سنہ 128 کو ہوئی ہے، سنہ 128 کو۔ اچھا، یہ کتاب ہے عیون الاخبار،
شیخنا الصدوق رحمہ اللہ جلد نمبر 1 یہاں پر صفحہ نمبر 112 میں یہاں پہ روایت ہے کہ ربیع ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے موت کے بعد کون سے ان کے شیعہ ہوں گے جو ان کے امامت کا انکار کریں گے، اور بہت سارے ان کے وکلاء تھے جن کے پاس اموال تھے امام علیہ السلام کے، جنہوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کی موت کا انکار کیا اور ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا۔ تو امام علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے من یقف علیہ بعد موتہ کہ کون ان کی شہادت کا انکار کر دے گا اور کون ان کے فرزند، ان کے وصی امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دے گا۔ فکان یکظم غیظہ علیہم، تو امام علیہ السلام اپنا غصہ اور غضب ایسے شیعوں پر وہ مخفی رکھتے تھے، کیونکہ ابھی ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کر یہ غلطی کریں گے، تو ابھی وہ تو کہتے ہیں ہم بڑے مخلص ہیں آپ کے، فدائی ہیں آپ کے، تو وہ اپنا غضب ان پہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ولا یبدی لہم ما یعرفہ منہم، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو کاظم کا لقب دیا گیا ہے۔ اچھا، ان کے امامت کے نصوص ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الکافی شریف، چاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 1، یہاں پر صفحہ نمبر 307 میں امام کاظم علیہ السلام کے امامت کے نصوص، بہت سارے نصوص ہیں یہاں پر دوسری کتب میں، تو میں ان میں سے کچھ نصوص آپ کو دکھاؤں گا۔ فیض ابن مختار فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، قلت له خذ بیدی من النار من لنا بعدک، مجھے مولا مجھے جہنم کی آگ سے مجھے نجات دو، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دو، آپ کے بعد امام کون ہے مجھے بتا دیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کے بعد میں زندہ رہوں تو میں جہنمی نہ بن جاؤں، میں اپنا امام پہچان لوں۔ فدخل علیہ ابو ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت ابو ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ان کی کنیا میں سے ایک کنیا کیا ہے؟ ابو ابراہیم، ابو الحسن، مشہور جو کنیا ہے ابو الحسن، غیر مشہور کنیا ابو ابراہیم، اور اس سے کمتر مشہور ابو علی، وہ داخل ہو گئے۔ وہو یومئذ غلام، اور وہ اس زمانے میں بچے تھے، چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے۔ فقال حاضا صاحبکم فتمسک بہ، یہ آپ کا مولا ہے، یہ آپ کے آقا ہے، یہ آپ جس امام کی آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، معاذ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اسأل اللہ الذي رزق اباک منک هذه المنزلہ ان یرزقک من عقبک قبل الممات مثلها، میں اللہ کے بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں میرے مولا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے والد گرامی کا وصی بنایا ہے، آپ کو بھی اسی طرح وصی دے دے، جس طرح امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصی بنایا ہے، اسی طرح آپ کے فرزند کو بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح وصی عطا فرمائے۔ فقال قد فعل اللہ ذلك، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو یہ کر چکا ہے، اللہ نے میرا وصی قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا من ہوا، وہ کون ہے؟ جعلت فداک، میں آپ پہ فدا جاؤں۔ فاشار الى العبد الصالح وهو راقد، تو انہوں نے اشارہ کیا عبد صالح کی طرف۔ عبد صالح امام کاظم علیہ السلام کے القاب شریفہ میں سے ہیں، شیعہ اس زمانے میں بہت یہ عام تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کو عبد صالح بولتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اشارہ کیا عبد صالح کی طرف، اور وہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ فقال هذا الراقد وهو غلام، فرمایا کہ یہ جو یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں یہ، اور وہ اس زمانے میں ان کی عمر کم تھی، چھوٹے تھے وہ، ان کی عمر۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا اس وقت، فدخل ابو ابراہیم علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام داخل ہو گئے، وہ غلام، اس وقت وہ چھوٹے تھے۔ فقال استوص بہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی سفارش دوسرے شیعوں کو کرو، ان کی سفارش دوسرے شیعوں کو ان کی سفارش کرو۔ وضع امرہ عند من تثق به من اصحابک، اور ان کی امر امامت کو جو تیرے موثوق شیعہ ہیں، قابل اعتماد شیعہ، ان کو بتا دینا کہ یہی فرزند میرے بعد امام ہوں گے۔ اچھا،
اسحاق ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد گرامی حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا. فسألہ علی بن عمر بن علی، میرے چچا زاد بھائی حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے وہاں پہ تھے. تو انہوں نے پوچھا جعلت فداک الی من نفزع ویفزع الناس بعدک، میں آپ پہ فدا جاؤں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند عامر ابن علی کے بیٹے علی ابن عامر یا علی ابن عمر وہاں پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پہ فدا جاؤں، آپ کے بعد امام کون ہے؟ فقال الى صاحب الثوبین الاسفرین، وہ شخص جو آ رہے ہیں جن کے تن مبارک پر ایزار اور معذر. ثوبین کس کو بولتے ہیں؟ ایزار اور معذر، جو احرام کی جو لباس ہوتی ہے نا، عرب تو ہمیشہ وہ پہنتے تھے، وہ عام لباس ان کا وہی تھا عربوں کا، اس کو ثوبین بولتے ہیں. دھوتی اور ایک تو چھاتی پہ ڈالتے ہیں، ایک کپڑا ہے دھوتی، ایک چھاتی پہ ڈالتے ہیں، تو یہ ثوبین. اس کو حلہ بھی بولتے ہیں. بعض میں ہے کہ حلہ اس کو بولتے ہیں کہ ازار میں ازر ہو اور ساتھ امامہ بھی ہو تو اس کو حلہ بولتے ہیں. بہرحال وہ جو پہنے ہوئے ہیں، امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ جو پہنے ہوئے ہیں کہ دھوتی بھی ان کا پیلے رنگ کا ہے، اور جو کھاندے پہ بھی جو کپڑا رکھا ہے وہ بھی پیلے رنگ کا ہے، زرد رنگ کا ہے. یہ والغدیرتین یعنی ثعابتین، اور اس کے دو زلف ہیں. شاید امام علیہ السلام کے زلف تھے، لمبے تھے، ابھی نہیں معلوم کس سٹائل سے، اور ان کے دو لمبے بال ہیں، دو زلف ہیں، دو گیسو ہیں لمبے. وهو الطالع عليك من هذا الباب، اور وہ ابھی آ رہے ہیں اس دروازے سے، وہ اس دروازے سے ابھی داخل ہوں گے. یفتح البابین بیدہ جمیعا، اور وہ دروازہ جو ہے، دو دروازے کے دو پلے ہوتے ہیں نا، دو سلائڈز ہوتے ہیں، تو دونوں کو سوئنگ کر کے اوپن کر دے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے. فما لبثنا ان طلعت علینا کفان آخذۃ بالبابین ففتحهما. ابھی تھوڑی دیر ہوا تھا کہ دو ہاتھ آئے، انہوں نے دونوں دروازے کو پکڑا تھا. ففتحهما، ان دروازے کو کھول دیا. ثم دخل علینا ابو ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت امام کاظم علیہ السلام تشریف لائے. اچھا، روایت اور بھی ہے. یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 334 میں. مفضل ابن عمر کہتے ہیں دخلت علی سیدی جعفر ابن محمد علیہ السلام، میں اپنے آقا اپنے مولا حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی فقلت یا سیدی، میں نے عرض کیا یہ میرے مولا، لو احدت علینا فی الخلف من بعدک، کہ کاش آپ اپنے بعد جو امام ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کی جو ہے اپنی وصیت بیان فرمائیں کہ آپ کے بعد کون ہیں وہ. فقال یا مفضل، امام علیہ السلام نے کہا اے مفضل، الامام من بعد ابن موسیٰ، میرے بعد آپ میرا امام، میرے فرزند ہیں موسیٰ علیہ السلام. والخلف المعمول المنتظر، اور جو امام مہدی منتظر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں وہ بھی انہی کے نسل سے ہیں. ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہاں، وہ اسم وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے. ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی، یہاں پہ لفظ بن ابن چھوڑیا ہے، ابن علی ابن موسیٰ. وہ امام حسن علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان کے والد گرامی ہوں گے حضرت امام ہادی علیہ السلام. ان کے والد گرامی ہوں گے حضرت امام جواد علیہ السلام. ان کے والد گرامی ہوں گے حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اور یہ کس کے نسل سے؟ میرے اسی فرزند کے نسل سے ہیں، حضرت امام کاظم علیہ السلام کی نسل سے. اچھا عزیزو،
عزیزو یہ کتاب ہے کتاب بصائر الدرجات. میں حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فضائل ائمہ علیہم السلام پر. کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ لشیخنا المحدث محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ تعالی. چھاپ مقدسہ. یہاں پر ایک باب ہے ما عند الائمہ علیہم السلام من کتب الاولین کتب الانبیاء التوریت والانجیل والزبور وصحف ابراہیم علیہ السلام. ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس سب انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی ہے غیر محرف، غیر مبدل، غیر ناقص، کامل صحف ان کے پاس موجود ہیں. جو تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب انبیاء علیہم السلام پہ جتنے شرائع نازل ہوئی ہیں اور جتنے وحی نازل ہوئے ہیں وہ سب ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارگاہ میں ہیں. یہاں پر حدیث ہے عزیزو، جو 14 نمبر حدیث ہے وہ حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے متعلق ہے. وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کو مرحوم صفار قمی نے بہت مختصر بنایا ہے. اس کا جو مفصل ہے وہ کتاب توحید میں ہے. یہ کتاب توحید صدوق رحمہ اللہ، یہاں پر صفحہ نمبر 270 باب الرد علی الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ توحید میں نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اللہ تین میں سے اللہ ہے، باپ، ابن بیٹا اور روح القدس، ٹرینیٹی تین ہے اور تینوں ایک ہیں اور اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. ٹھیک ہے، ان پر رد. یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا نصرانی پادری تھا، اس کا نام تھا بریحہ. وہ بہت اس کا عمر رسیدہ آدمی بھی تھا اور اس نے بہت تعلیم حاصل کی تھی اپنے دین میں، تورات اور انجیل میں. اور مسلمانوں کے پاس وہ آیا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جو نصارہ کا دین ہے یہ صحیح نہیں ہے. کچھ اندازہ ہو گیا تھا اس کو، اور وہ مسلمانوں کے پاس آتا تھا، مسلمانوں سے مناظرے گفتگو کرتا تھا. اور نصارہ اس میں بڑے فخر کرتے تھے کیونکہ وہ جس مسلمان سے بھی مناظرہ کرتا تھا اس کو ہرا لیتا تھا. تو نصارہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس صرف یہی بریحہ ہو، لو لم یکن فی دین النصرانیہ الا بریحہ لاجزانا، کہتے تھے کہ اگر ہمارے دین میں صرف ایک یہی عالم بریحہ ہو اور کوئی نہ ہو تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ شخص بغداد آیا. بغداد اس زمانے میں پورے دنیا کا کیپٹل تھا، جیسا اب نیو یارک ہے. اس طرح کلچرلی اور اکنامکس کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے بغداد اس زمانے میں پوری دنیا میں نمبر 1 تھا. تو یہ بغداد آیا، تو رفتہ رفتہ علماء سے باتیں کی، گفتگو کی، شکست دیا. ایک دن اس کا واسطہ پڑ گیا ہشام ابن الحکم سے. یونس ابن عبد الرحمن بھی وہاں پہ تھے. ہشام ابن الحکم سے اس کی گفتگو ہوئی اور کافی طویل گفتگو ہے. ہشام کے ساتھ اس نے جو مناظرے کیے، ہشام نے اس کو ہر مسئلے پہ ہرا دیا. یعنی اس نے جو تسلیس ہے اس کو ہرا دیا اور وہ آہستہ آہستہ ہشام کا دوست بن گیا. تو یہ کئی صفحات پہ اس کے مناظرے ہیں. اس کے بعد آگے جا کر وہ ایک دن ہشام سے کہتا ہے کہ اے ہشام، ایک دن وہ ہشام کے پاس آیا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اچھا، وہ ہمیشہ وہ چلتا تھا تو اس کے ساتھ پادری اور بہت سارے آتے تھے، اور اس کے ایک خادمہ تھی، ایک عورت خادمہ تھی اس بریحہ کا، جو بہت سالوں سے اس کے ساتھ رہی تھی اور اس پہ بڑا اعتماد تھا اس کو. باقی جو دوسرے پادری تھے اس پہ اعتماد نہیں کرتا تھا وہ خود. تو بریحہ نے اس ہشام سے ایک دن کہا، اس دن دوسرے پادریوں کو اس نے نہیں لایا، اکیلا آیا. وہ ہشام سے پوچھا، یا ہشام الک من تصدر عن رأیہ وترجع الى قولہ وتدین بطاعتہ، اے ہشام تیرا کوئی امام بھی ہے مسلمانوں میں جو تیرا رہنما ہے، تیرا پیشوا ہے، تو اس کی بات مانتا ہے، تو اس سے سیکھتا ہے؟ ہشام نے کہا نعم یا بریحہ. ہشام نے کہا جی ہاں. وما صفتہ، اس نے کہا کہ اے ہشام مجھے اس کی صفت بتا دے، وہ کون ہے؟ اس نے کہا فی نسبہ او فی دینہ، قال فیہما جمیعا، صفت نسبہ و صفت دینہ. اس نے کہا کہ ہشام مجھے بتا یہ تیرا امام کون ہے؟
ہشام نے کہا تو اس سے مجھے اس کا نسب مانگتا ہے، اس کا فیملی مانگتا ہے، یا اس کا دینداری کے حوال کیا ہے یہ مانگتے ہیں؟ اس نے کہا دونوں بتاؤ۔ تو ہشام نے کہا اما النسب خیر الانساب، اس کا نسب جو ہے بہترین نسب ہے، دنیا میں اس سے بہترین نسب ہے ہی نہیں۔ جو میرا امام ہے اس کا نسب جو ہے بہترین نسب ہے، رأس العرب، وہ پورے عرب میں ان سب کا تاج، سر کا تاج ہے، وصفوت قریش، پورے قریش میں ان سب کا بہترین ہے، وفاضل بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم میں ان سب سے افضل نسب اسی کا ہے۔ کل من نازعہ فی نسبہ وجدہ افضل منہ، جو بھی شخص اپنے نسب میں ان سے اپنا مقایسہ کرے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جو بھی شخص دنیا میں آ جائے اپنے نسب میں میرے مولا سے اپنا قیاس کرا دے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ قریش بنی عرب میں سب سے افضل ہے، اور بنی ہاشم قریش میں سب سے افضل ہیں، اور میرا مولا جو ہے وہ بنی ہاشم میں بھی سب سے افضل خاندان سے۔ اچھا، تو اس نے کہا فصف دینہ، ریحہ نے کہا کہ اس کا دین مجھے بتا۔ ہشام نے کہا شرائعہ او صفت بدنہ و طہارتہ، ریحہ نے پوچھا کہ اس کے دین کے متعلق مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کی عبادت کے متعلق بتا دوں، یا ان کی جو جسم پاک ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی پاکی ہے، اس کے متعلق بتا دو۔ اس نے کہا کہ مجھے صفت و بدنی، اس کے اپنے شخص کے متعلق اور اس کے پاکی کے متعلق مجھے بتا دو۔ ہشام نے کہا معصوم فلا یعصی، معصوم فلا یعصی، ہشام نے کہا کہ وہ معصوم ہے، گناہ کبھی نہیں کرتا۔ وسخی فلا یبخل، وہ بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے میرا مولا، وہ کبھی کنجوسی نہیں فرماتا، کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ شجاع فلا یجبن، وہ شجاع ہے، کبھی اس کو بزدلی نہیں ہوتی، کبھی کسی اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ وما مستودع من العلم فلا يجهل، اللہ نے ان کو ایسا علم دیا ہے کہ کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا جو ان کو پتہ نہ ہو، جس کے متعلق وہ جاہل ہو۔ حافظ للدین، وہ دین کے محافظ ہے۔ قائم بما فرض علیہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ واجب کیا ہے میرے مولا اس کو بجا لاتے ہیں۔ من عطرت الانبیاء، من عطرت الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے عطرت سے ہیں۔ وہ جامع علم الانبیاء، تمام انبیاء کے علوم کے جامع ہیں۔ یحلم عند الغضب، اگر ان کو غصہ آ جائے تو غصے کے وقت وہ حلیم ہوتے ہیں، اپنے غصے پہ وہ اپنے غصے کو نیچے دباتے ہیں۔ وینصف عند الظلم، اگر کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے، ظالم کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ ویعین عند الرضا، اور رضا کے وقت وہ اعانت کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں۔ وینصف من الولی والعدو، دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ ولا يسأل شططا فی عدوہ، اور اپنے دشمن کے متعلق وہ بھی بےہودہ بات نہیں کرتے، بےہودہ افوانی پھیلاتے۔ ولا يمنع افادۃ ولیہ، یعمل اور اگر ان کے ولی، ان کے جو احباب ہیں، اگر وہ کسی شخص کی خدمت کرنا چاہیں اس کی کبھی منع نہیں کرتے۔ یعمل بالکتاب، قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں۔ ویحدث بالعجوبات، ان کے کلام میں بڑے عجائب ہیں، حکمت ہیں، ان کے کلام میں بڑے ہی عجائب و معجزات ہیں۔ من اہل الطہارات، طہارات کے اہل میں سے ہیں۔ یحکی قول الائمۃ الاصفیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو نقل فرماتے ہیں۔ لم تنقض له حجہ ولم یجہل مسئلہ، کبھی ان کا کوئی حجت جو ہے شکست نہیں کھاتا، ان کی دلیل کبھی نقض نہیں ہوتی، اور کوئی بھی سوال ان سے کرے تو اس سوال کے جواب میں وہ جاہل نہیں ہوتے۔ یفتی فی کل سنہ، ہر سنت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ یفتی یعنی ہر سنت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ویجلو کل مدلہمہ، ہر تاریک کو وہ روشن کر، مدلہمہ یعنی تاریک، ہر تاریکی ظلمانی چیز کو وہ روشن کر دیتے ہیں۔
بریحہ نے کہا وصفت المسیح فی صفاتہ، بریحہ کو تو یہ تو بہت پسند آیا. بریحہ نے کہا آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مجھے بیان کر رہے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صفات ہیں. بھلے وَأَثْبَتَّهُ بِحُجَجِهِ وَآيَاتِهِ، آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، انہی کے حجج اور نشانیاں آپ بیان کر رہے ہیں. الا ان الشخص بائن عن شخص، لیکن یہ شخص جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، لیکن ان سے دور ہیں. والوصف قائم بوصف، لیکن ان کے صفات بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ بیان کر رہے ہیں. فإن يصدق الوصف نؤمن بالشخص، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ واقعا ان کے صفات یہی ہے، بریحہ نے کہا تو میں ایمان لا دوں گا. اگر آپ واقعا ایسا شخص ہے دنیا میں تو میں ایمان لاؤں گا. قال ہشام نے کہا کہ صحیح ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، چلتے ہیں مدینہ. بریحہ اٹھ گیا، اس کے ساتھ جو خادمہ تھی عورت وہ بھی آ گئی. مدینہ آ گئے. وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا گھر کہاں ہے، ڈھونڈ رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کا مکان کہاں ہے. راستے میں مل گئے ان کو ہمارے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام. جب حضرت امام کاظم علیہ السلام کیونکہ شہادت کے وقت، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، تو عمر تھا ان کا. تو فحکا لہو ہشام نے جب راستے میں مل گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بغداد سے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں نصارہ کے، ان کو میں ملاقات کرنے کے لیے لا رہا ہوں کہ آپ کے والد گرامی سے ان کی ملاقات ہو جائے. تو وہاں پر حضرت امام کاظم علیہ السلام کو جب وقت ملا تو انہوں نے ان سے کہا یا بریحہ کیف علمک بکتابک، بریحہ مجھے بتا کہ تیرا علم جو ہے، تو انجیل کا، تورات کا تو عالم ہے، تو تورات اور انجیل کا علم تیرے پاس کیسا ہے؟ کتاب اقدس کا جو علم ہے تیرا کیسا ہے؟ اس نے کہا انا بھی عالم، اس نے کہا مجھے پورا تورات و انجیل سب معلوم ہے. کیف ثقتک بتأویلہ، اس کی تفسیر کس طرح جانتے ہو؟ امام علیہ السلام نے پوچھا. اس نے کہا ما اوثقنی بعلمی فی، اس نے کہا کہ مجھے تو بہت اطمینان ہے، ما اوثقنی، مجھ سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، مجھے تورات و انجیل کی جو تفسیر ہے وہ اچھی طرح پتہ ہے. اچھا. قال فابتدأ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بقراءة الانجیل، اس وقت شروع ہو گئے حضرت امام کاظم علیہ السلام انجیل، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایوانجیل کتاب انجیل جو نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت انہوں نے شروع فرمائی. قال بریحہ نے کہا والمسیح لقد كان يقرأ هكذا وما قرأ هذه القراءة الا المسيح. بریحہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بالکل یہ وہی قراءت ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انجیل کی قراءت کرتے تھے، اور اس طرح کی تلاوت کسی نے نہیں کی ہے آج تک. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد آج تک اس طرح کی تلاوت کسی نے انجیل کی نہیں کیا جب آپ کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں. قال بریحہ ایاک كنت اطلب منذ 50 سنة او مثلک، بریحہ نے کہا کہ میں تو 50 سال سے میں آپ کی تلاش میں ہوں، آپ جیسے شخص کی تلاش میں ہوں. فآمن وحسن ایمانہ وآمنت المرأة وحسن ایمانہ، وہ بریحہ خود بھی مومن ہوا اور وہ اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ بھی مومن ہو گئی. اچھا. اس کے بعد یہ دونوں آ گئے، ہشام ابن الحکم بھی آ گئے حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا داستان سنائی. تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے آیت پڑھا ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم. بریحہ نے عرض کیا جعلت فداک انا لکم التوراۃ والانجیل وکتب الانبیاء، بریحہ نے کیا کہ میں آپ کے فدا جاؤں، یہ آپ کے پاس تورات، انجیل اور انبیاء علیہ السلام کی جو کتب ہیں یہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی ہیں؟ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہی عندنا وراثۃ من عندهم، فرمایا کہ یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اور ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ سب ان انبیاء علیہ السلام سے ہم تک وراثت میں پہنچی ہیں. نقرأها کما قرأوها، ہم ان کتابوں کو اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام نے تلاوت کی ہے. وَنَقُولُهَا كَمَا قَالُوهَا، اور اسی طرح جس طرح انہوں نے ان کتابوں کا
کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، ہم بھی ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يجعل حجة في ارضه يسأل عن شيء فيقول لا ادری، اللہ تعالیٰ کسی کو حجت نہیں بناتا کہ اگر کوئی مسئلہ اس کے پاس پہنچ جائے وہ تو کہہ دے مجھے تو پتہ نہیں اس مسئلے۔ وہ جو اللہ کا حجت ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے، وہ ہر شخص کی ہدایت کرتا ہے۔ اور لوگوں کے سوال تو مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے سوال ایک طرح کے تو نہیں ہوتے۔ لوگوں میں بعض کرسچن ہوتے ہیں، بعض بائبل میں عالم ہوتے ہیں، بعض تورات میں عالم ہوتے ہیں، بعض دوسرے علوم میں عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر شخص کا سوال مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے وہ ہر شخص کا جو سوال ہوتا ہے، کتنا بھی اسپیشلائزڈ کوشچن ہو، کتنا بھی ایڈوانس کوشچن ہو، اس کا سوال اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس اس کا جواب ہوگا اور صحیح جواب ہوگا۔ پھر وہ بریحہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا مخلص صحابی بن گیا۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی، پھر وہ امام کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں رہا۔ پھر جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی، بریحہ کی جب وفات ہو گئی تو امام کاظم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا ہے اور کفن کی ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں لٹایا ہے امام کاظم علیہ السلام نے، اور کہا کہ ھذا حواری من حواری المسیح یعرف حق اللہ علیہ فتمنى اکثر اصحابہ ان یکونوا مثلا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواری تھا، اور جو بہت سارے امام کاظم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو صحابی تھے، وہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی بریحہ کی طرح ہوتے، امام علیہ السلام اس طرح ہم سے بھی راضی ہو جاتے۔ عزیزو، یہ کتاب قرب الاسناد، تالیف ابی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری۔ یہاں پہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 317 میں، ظریف ابن ناصح کہتے ہیں کہ میں بیٹا تھا حسین ابن زید کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا۔ زید کون ہے؟ زید امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا حسین ہے، اور حسین کا بھی ایک بیٹا ہے اور اس کا نام علی ہے۔ ہم ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ وہاں سے حضرت امام کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حسین ابن زید سے پوچھا، یعرف موسیٰ قائم علی محمد علیہ السلام، کیونکہ یہ لوگ زیدی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ واقعاً جانتے ہیں کہ جو واقعاً مہدی ہے، جو بنی عباس بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، کیا یہ شخص جانتے ہیں اس کے وہ کون ہے جو مہدی آئے گا؟ تو حسین ابن زید نے کہا ان یکن احد یعرفہ فہو، اگر اس نے کہا اگر دنیا میں کوئی شخص جانتا ہے کہ مہدی کون ہے تو یہ یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مہدی کون ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا وَكَيْفَ لَا يَعْرِفُهُ وَعِنْدَهُ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وَإِمْلَاءُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھائی ہے، اپنے زبان سے لکھائی ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو لکھا ہے۔ اس وقت ان کے بیٹے علی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کیوں ان کے پاس ہے، ہمارے جد جو زید ہیں ان کے پاس کیوں نہیں تھا؟ ہمارے جد جو زید ہے ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس ہے وہ کتاب۔ تو اس وقت حسین نے کہا یا بنی ان علی ابن الحسین و محمد ابن علی سیدان الناس و اماماہم، کہ میرے فرزند علی جو حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد امام محمد ابن علی، ہمارے جد حضرت زید نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، یہ سید ہے، یہ دین کے سردار ہیں اور یہ امام ہیں۔ فلزم یا بنی اباک زید اخاہ فتأدب بأدبه وتفقہ بفقہ، تو اے میرے بیٹے علی، ہمارے جو باپ جناب زید تھے وہ تو ایک شاگرد تھے اپنے بھائی کے، حضرت امام باقر علیہ السلام کے شاگردی کی انہوں نے،
سب باتیں انہوں نے اپنے بھائی سے سیکھا ہے. تو اصل جو امام ہے وہ حقیقتاً حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ان حدث بموسیٰ حدث یوفسی الی احد من اخوته. تو میں نے پوچھا کہ اے حسین بن زید، اگر ان موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہو جائے کہ کیا یہ اپنے بھائیوں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے تو بہت سارے بیٹے تھے، کیا اپنے کسی بھائی کو اپنا وصی بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں، ہرگز یہ کام نہیں کریں گے. ما یوصی الا الی ابنہ، وہ صرف اپنے بیٹے کو بھلے اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا جانشین بنائیں گے. ہما ترى هؤلاء الخلفاء لا يجعلون الخلاف الا في اولادهم. تو اس نے کہا آپ خلفاء کو نہیں دیکھتے کہ وہ صرف اپنے بیٹوں کو اپنا وصی بناتے ہیں، یہ بھی صرف اپنے بیٹے کو وصی بنائے گا، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو وصی نہیں بنائے گا. اچھا، میں آپ کو یہ انہوں نے کہا جو ان کو، کیونکہ یہ زید کے بیٹے تھے، حسین ابن زید، تو ان کو پتہ تھا کہ وہ کتابیں جو اسرار میں سے ہیں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں. تو یہ تو کتابیں بہت ساری ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھائی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان میں سے ایک کتاب کا ذکر اس امام کاظم علیہ السلام کی اپنی زبانی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب بصائر الدرجات، تالیف محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 506 میں یہ روایت حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے. حسن بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، انہو قد فنیت ایامک وذہبت دنیاک واحتجت الی لقاء ربک، کہ اے حبیب اب تیرے آنے کا وقت ہو گیا، اب تیرے عمر ختم ہو گئی ہے، اس دنیا سے چلے جانے کا وقت ہے، اپنے رب کے لقاء کی طرف آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ یا اللہ، تیرا وعدہ، تو نے مجھے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا کر. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تو احد کی پہاڑی کی طرف چلے جا، اور اپنے ساتھ صرف وہ شخص جو سب سے تیرے ساتھ سب سے زیادہ موثوق ہے، قابل اعتماد ہے، اس کو لے کے جاؤ. اور جب تم احد کے پہاڑی پہ چلے جاؤ، وہ پہاڑی پہ چڑھ جاؤ وہاں پر، اور قبلہ کی طرف پشت کرو، اور وہاں پر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیوانوں کو پکارا تھا، وہاں پہ کچھ حیوان ہوں گے، ان حیوانوں کو پکار لینا. جب وہاں سے کچھ حیوان آ جائیں تو ان میں سے ایک نر دمبا ہوگا، جو اس کی عمر بھی کم ہے، 4 مہینے اس طرح کچھ ہے. وہ اس کے رگوں کو دیکھ لینا، اس کے رگوں سے خون بہ رہا ہے، اس کو آپ اپنے لے لو، اور تیرے ساتھ جو آدمی ہے اس سے کہہ دو اس کو ذبح کر دو. اس کو جب ذبح کر دو گے تو اس کا جو اسکن ہوگا، اس کا جو چمڑا ہوگا، اس کا اللہ کے حکم سے وہ پہلے اسے دباغی، یعنی پہلے انگلش میں بولتے ہیں ٹیننگ، لیدر کو، چمڑا جو ہوتا ہے اس کو ٹیننگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو فیکٹری ہوتی ہے چمڑا بنانے کی. ویسے تو کھال جو ہے چمڑا نہیں بنتا، کھال کو چمڑے میں تبدیل کرنے میں کافی محنت لگتی ہے، لیکن وہ چمڑا آپ کو تیار ملے گا وہاں سے. اور اس وقت جبرائیل جو ہے، اچھا یہ میں آپ کو سب دکھا دوں، یہ یہاں سے یہاں تک یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی جانب سے آیا، اور پھر فرمایا کہ اس وقت جبرائیل آپ کے پاس آئے گا، اور اس کے پاس دوات ہوگا اور قلم ہوگا. ومداد ليس هو من مداد الارض يبقى المداد ويبقى الجلد لا ياكله الارض ولا يبليه التراب. یہ جو سیاہی آئے گی، جبرائیل لے کے آئے گا، یہ اللہ کی جانب سے ہوگی. یہ کبھی ایسی سیاہی نہیں ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مٹ جائے، یا مٹی اس کو ختم کر دے، یا وہ اس کی عمر کم ہو جائے. نہیں، یہ جو چیز اس سے لکھا جائے گا یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، مستور رہے گا. اچھا، اس وقت تیرا چچا زاد بھائی تیرے پاس ہوگا، ابن عم تیرا پاس ہوگا،
تو اپنے ابن عم کو بل فيأتي وحي يعلم ما كان وما يكون إليك وتمليه على ابن عمك وليكتب ويمد من تلك الدوات بلی تو اس وقت جبرائیل تیرے پاس وحی لائے گا، اور جو کچھ ہوا ہے دنیا میں خلقت کے آغاز سے آج تک، اور جو کچھ ہونے والا قیامت تک، وہ جبرائیل آپ کو بتا دے گا. تو آپ اس کو املا کر دیں، ڈکٹیٹ کر دیں، اور اپنے ابن عم کو، چچا زاد بھائی کو کہہ دیں کہ وہ لکھتا جائے. اور وہی سیاہی، وہی مداد بولتے ہیں سیاہی کو، جو لکھنے کا انک ہوتا ہے، جو جبرائیل لائے گا اس کے ساتھ ان کو حکم دے دیں کہ وہ لکھتا جائے. تو ان کو حکم دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ احد کے پہاڑی میں گئے، اور وہاں پہ وہی باتیں جو اللہ نے حکم دیا تھا دیکھا. انہوں نے جانوروں کو بلایا، جانوروں میں سے ایک جانور تھا، اسی نشانی کو جو اللہ نے بتایا تھا اس کو ذبح کیا، اس کا چمڑا بالکل تیار تھا. جبرائیل لے کے آیا، جبرائیل آیا، والروح نزل جبرائیل والروح الامین وعدۃ من الملائکہ لا یحصی عددهم الا اللہ. اور جبرائیل اور بہت سارے ملائکہ وہاں پہ مشرف ہوئے. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ چمڑا اپنے آگے رکھا، اور قلم اور سیاہی جبرائیل سے لے لی، اور وہ سبز رنگ کا جو سبز رنگ کا کی سیاہی، اور اس کی روشنی بہت اشد و اخضر انوار، بہت سبزی اس کی بہت تیز رنگ کی سبز تھی، اور اس کا نور بھی بہت اس میں چمکتا. اچھا، پھر جبرائیل نے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے گئے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام لکھتے گئے انه يصف كل زمان وما فيه ورمزه بالنظر والنظر وخبره بكل ما كان وهو كائن الى يوم القيامه. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا. اس طرح اہل بیت طاہر، یہ ایک کتاب ہے، اس طرح کی کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لکھا دیں اپنے اوصیاء طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث اور پیش کروں، اس کے بعد آپ سے معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کریں گے. یہ کتاب ہے محج الدعوات ومنہج العبادات سید ابن طاووس کی. محج بولتے ہیں بہت ہی خالص دعائیں، ومنہج العبادات، عبادات کا منہج یعنی طریقہ کار، سید ابن طاووس کی کتاب ہے. یہاں پر ایک حدیث ہے. سید ابن طاووس فرماتے ہیں، وہ یہ کون سی صفحہ نمبر 294، وہ دعا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت امام کاظم علیہ السلام کو سکھایا ہے. صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ ہارون نے عبداللہ ابن مالک خزاعی کو اپنے پاس بلایا. یہ حضرت امام کاظم علیہ السلام اس وقت ملعون ہارون کے جیل میں تھے، اور یہ ہارون غرق تھا عیش و نوش میں، عشرت میں، شراب نوشی میں. تو اس نے حکم دیا کہ تو چلا جا فلان جیل میں، وہاں پہ ایک شخص ہے، میں اس کو تیرا ذمہ دار بناتا ہوں، تیری ذمہ داری بناتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ رکھو. تو میں گیا ہوں اس جیل میں نے کھولا، دیکھا کہ وہاں پہ حضرت امام کاظم علیہ السلام ہے. تو میں ان کو لے کے گیا، اور کو اپنے گھر میں لے گئے، کمرے میں رکھ دیا، اور کمرے پہ تالے لگا دیے میں نے بہت سارے. اور میں ہمیشہ کیونکہ بادشاہ کی جانب سے یہ حکم آیا، تو میں ہمیشہ ادھر ہی رہتا تھا کہ ہاں ان کو کچھ نہ ہو جائے اور یہ فرار نہ کریں یا کچھ نہ بھی، میری ذمہ داری ہے. تو چابی میرے پاس بھی ہوتا تھا، اور کبھی کہیں جاتا بھی تھا تو میں چابی اپنی وائف کو دے دیتا تھا، تو ادھر رہے کہ یہ شخص یہاں سے نہ نکلے. اور میں خدمت بھی کرتا تھا ان کی جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی. تو ایک دن ہارون نے مجھے بلایا، رات کو مجھے بلایا. میں نے دیکھا کہ ہارون اپنے بستر پہ ہے، رات کو دیر ہو گئی، وہ تو بہت دیر تک شراب پیتا تھا ملعون. پھر وہ جب اس کو نیند آتی تو سو جاتا تھا. تو 3 بستر ہیں، 3 بیڈز ہیں، وہ ایک درمیانے میں لیٹا ہوا ہے. اس نے مجھے جب دیکھا تو کہا کہ جاؤ ابھی فوری جاؤ
اور جو میں نے آپ کو امام کاظم علیہ السلام آپ کے حوالے ہے اس کو آزاد کرو، اس کو اپنے گھر بھیج دو، مدینہ بھیج دو۔ میں نے کہا کیا ہوا، اس وقت آپ بہت سہمے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہ بستر پہ سویا تھا، اس ساتھ والے بستر میں سویا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص مجھے کہہ رہا کہ اے ہارون، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کر دے۔ تو میں اٹھ گیا، میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں جو خیالات ہیں، میں نے اس کو دھیان نہیں دی۔ پھر میں گیا دوسرے طرف، دوسرے بیڈ پہ سویا، تو پھر وہی خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا کہ ہارون اٹھو، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کرو۔ پھر میں اٹھ گیا، پھر میں نے دھیان نہیں دیا، میں نے کہا یہ ایسے خواب ہے۔ پھر میں درمیانے والے بستر پہ میں جب سویا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، بہت ہی غضبناک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس کا طول اتنا لمبا ہے، پوری دنیا جتنی لمبی ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا نیزہ ہے، اتنا وہ خطرناک ہے۔ مجھے تو وہ ڈر لگا۔ اس نے کہا کہ ہارون، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کرو، نہیں کرو گے تو میں اسی نیزے کو تیرے کمر پہ مار دوں گا۔ تو میں ڈر کے مارے اب بیدار ہوا ہوں، تو میں بھی حکم دیتا ہوں اس کو آزاد کرو۔ تو میں آ گیا اپنے گھر، میں نے وہ اتنے تالے لگائے تھے دروازے پہ، تالے کھول دیے۔ میں اندر گیا، دیکھا کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں ان کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گئے۔ تو میں نے ان کو جگا دیا۔ اب حدیث دیکھیے، یہ باقی میں نے سنا دیا آپ کو، آپ دیکھیے۔ میں نے کہا فقلت یا مولا سألتك بالله وبحق جدك رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ هل دعوت اللہ عز وجل في يومك هذا بالفرج؟ میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے مولا، کیا آپ نے ابھی جو ہے آج آپ نے دعا کی ہے کہ آپ کو آزادی ملے، آپ کو زندان سے آزادی ملے، آپ نے یہ دعا کی تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسی دعا نہیں کی، میں سویا تھا، صلیت المفروضہ، میں نے نماز واجب جو سویا وسجدت وغفوت فی سجودی، میں سجدے میں نے سر رکھا، سجدے میں میری آنکھ لگ گئی، سجدے میں جب میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا موسیٰ، تو میرے نانا نے کہا کہ اے میرے فرزند، اے میرے نور عین، اے یا موسیٰ سلام اللہ علیہ، اتحب ان تطلق، کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے آزادی ملے، چاہتا ہے؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں، مجھے خوشی ہے کہ میں زندان سے آزاد ہو جاؤں۔ فقال ادعو بهذا الدعاء، تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو، یہ دعا کرو، وہ دعا یہ ہے، یا سابغ النعم و یا دافع النقم یا بارع النسم، بلے یا سابغ النعم، نعمتوں کے رنگ سب تیرے سے ہیں، سابغ النعم، نعمتوں کا رنگ دینے والا، دافع النقم، سب بلاؤں کو دفع کرنے والا، یا بارع النسم، سب خلائق کو پیدا کرنے والا، یا مجل الہمم، سب غموں کو دور کرنے والے یا رب، یا مغش الظلم، تاریکیوں کو، دنیا کو تاریکی کا لباس پہنانے والا، یا کاشف الضر والالم، سب بیماری اور دردوں کو دور کرنے والا یا رب، یا ذا الجود والکرم، ویا سامع کل صوت، یہ معانی واضح ہیں، سامع کل صوت، ویا مدرک کل فوت، ہر گم شدہ چیز کو پانے والا، یا محی العظام وہی رمیم، اے استخوانوں ہڈیوں کو زندہ کرنے والا جب ہڈیاں سب خاکستر بن چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منشئہا بعد الموت، اور ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی من امری فرجا، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیج، اور میرے لیے میرے اس کام میں گشائش دے، و مخرجا، اور میرے اس کام میں مخرج یعنی ایگزٹ، یعنی نکلنے کا راستہ مجھے عطا فرما، یا ذا الجلال والاکرام، فلقد دعوت به ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلقنیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پڑھائے جاتے تھے اور میں ان کلمات کو ادا کر رہا تھا خواب میں، حتی سمعتہ یقول، میں نے اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کو سنا کہ انہوں نے فرمایا قد استجاب اللہ فیک، کہ اللہ نے تیری دعوت کو، تیری دعا کو استجاب فرمایا ہے،
ثم قلت له ما امرني الرشید وآتيته ذلك، پھر میں نے کہا کہ مجھے ابھی ہارون نے مجھے ابھی بلایا تھا اور ابھی مجھے حکم دیا کہ آپ کو آزاد کروں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف